وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال جہنم یلقی فیہا، کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا۔ لا تزال میں استمرار کا معنی ہے کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور پھینکا جاتا رہے گا۔ جہنم وہ گھر جو عذاب سے بھرا ہوا، جہنم کو جہنم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک ہے جہنم کا معنی تاریکی، اندھیرا، تاریکی اور اندھیرا، تو جہنم میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ تاریکی بھی ایک عذاب ہوگا، اندھیرا بھی ایک عذاب ہوگا۔ اور دوسرا جہنم کا معنی گہرائی، گہری شے، اور یہ انتہائی گہری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بار آپ تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، سب چونک پڑے، تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ و رسول اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القى اللہ حجرا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں، لیعلم قعرہا، تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپے۔ اور کب پھینکا تھا؟ قبل 70 سنۃ، 70 سال پہلے۔ تو آج وہ 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں جا کر گرا ہے، اور یہ اس کے گرنے کی آواز۔ تو جہنم کو جہنم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی گہرائی کی وجہ سے، گہری بھی ہے اور تاریک بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب علیم، عذاب شدید، اللہ مجھے اور آپ کو پناہ میں رکھے اس عذاب علیم سے۔ تو جہنم میں لوگوں کو پھینکا جاتا رہے گا، وہی تقول، اور جہنم کہے گی حل من مزید، اور بھیج یا اللہ، اور کیا اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بندے بھیج، اور بندے داخل کر۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم اپنے آپ کو جانتی ہے کہ ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ تو جہنم حل من مزید کیوں کہے گی؟ اسے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو بھریں گے لوگوں سے اور جنوں سے۔ تو جہنم کو یہ بات معلوم ہے، تو وہ یہ چیخ رہی ہے کہ میں بھری نہیں ہوں۔ جو بھرنے کا ذکر ہے، جہنم کا وعدہ ہے، تو میں بھی بھری نہیں ہوں، اور بھیج، اور بھیج، اور بھیج، حتیٰ کہ لوگ ختم ہو جائیں گے، جہنمی ختم ہو جائیں گے۔ اور جہنم چیخ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید، کہ یا اللہ اور بھیج۔ اب اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے اور لوگ ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی حکمت بالغہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اوروں کو تو نہیں بھیج سکتا بے قصور، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا، تو کسی کو بے قصور داخل نہیں کرے گا۔ جتنے قصوروار تھے، جتنے مجرمین تھے، وہ جہنم میں داخل کیے جا چکے، ابھی جگہ باقی ہے اور لوگ ختم ہو گئے، تو اللہ رب العزت بے قصوروں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، اللہ رب العزت جہنم میں اپنا رجل، اپنا پاؤں داخل فرمائے گا، اور ایک حدیث میں یضع علیہ قدمہ، اپنا قدم داخل کرے گا جہنم میں۔ اب اللہ کا قدم جب جہنم میں جائے گا، فینزوی بعضہ الی بعض، تو جہنم سکڑ جائے گی، جو اس کی فراخی تھی اور اس کی وسعت اور کشادگی، اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک اندر داخل ہونے سے وہ تنگ ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، اور سکڑتی جائے گی حتیٰ کہ تقول قط قط، کہ یا اللہ بس بس کافی ہو گیا، یکفینی، جتنا سکڑنا تھا میں سکڑ گئی، اس سے زیادہ سکڑنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں
اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد شیخ الاسلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رجل ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ثابت ہے، ہم کسی تعویل کے بغیر اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن پاؤں کیسا ہے یہ معلوم نہیں، جیسا اس ذات کے لائق ہے۔ کیا ہمارے پاؤں جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ہر صفت کمال، جیسے اس کا چہرہ ثابت ہے، اس کے ہاتھ ثابت ہیں، حتیٰ کہ انگلیاں ثابت ہیں، انگلیوں کے پورے ثابت ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کا رجل اور ساق پنڈلی بھی ثابت ہے، مگر کسی کی کیفیت بیان نہیں ہوئی، کیفیت معلوم نہیں ہوئی۔ اور یہ یاد رہے یہ سارے اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اعضاء نہیں ہیں، یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے مابین۔ ہمارے یہ اعضاء، ہاتھ ایک عضو ہے، چہرہ ایک عضو ہے، پاؤں ایک عضو ہے، یہ عضو ہونا یہ اجزاء کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انسان تقسیم ہے، ہاتھوں میں، پاؤں میں، ہونٹوں میں، چہرے میں، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، یہ انسان کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی صفات ہیں، اس کے اعضاء نہیں ہیں، اور تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کسی صفت میں مخلوق کے مشابہ نہیں۔ کیسے مشابہ ہو؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ بھلا مخلوقات کے اعضاء آپس میں مشابہ ہوتے ہیں؟ چونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ ایک ہے؟ کوئی مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت نہیں۔ شیر کی ٹانگ اور بندر کی ٹانگ ایک ہے، حالانکہ مخلوقات ہیں، یہاں بھی کوئی تشبیہ نہیں۔ اور جو لوگ ان صفات کا انکار کرتے ہیں کہ تشبیہ لاتے ہماری، وہ کتاب و سنت کے ظاہر کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ اشاعرہ تعویل کرتے ہیں اور جہمیہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں تو انسانوں کے بھی ہیں، اگر خالق کے مان لیں تشبیہ لازم آئے گی۔ بھی تشبیہ کا محظور تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ بت تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تشبیہ تب بنتی جب یہ کہا جائے کہ خالق کا پاؤں یا خالق کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے یا مخلوق کے پاؤں جیسا ہے، یہ تشبیہ۔ یا عقیدہ یہ ہے کہ خالق کا ہاتھ اور پاؤں ثابت ہے قرآن سے اور حدیث سے، کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، مخلوق کی طرح کا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے اور تشبیہ سے بالا ہے۔ تو اس حدیث میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم بھرے گی نہیں اور حل میں مزید کہے گی، اور اللہ کا وعدہ اور دعویٰ کہ ہم نے جہنم کو بھرنا ہے۔ اب مجرم ختم ہو گئے اور جہنم میں جگہ باقی موجود ہے۔ جنت کا معاملہ بھی یہی ہے، جنت میں جب سارے جنتی داخل ہو جائیں گے تو جنت میں کافی جگہ خالی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حالانکہ بعض بندوں کو زمین اور زمین کے 10 گنا ملے گا، جتنی یہ زمین ہے اس کا 10 گنا ملے گا، اور یہ کون بندہ ہے؟ جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ تو کیا اس کی رحمت کی وسعت ہے؟ جب سارے بندے جنتی جنت میں جا چکیں گے تو کافی جگہ باقی بچے گی۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ جہنم کی طرح جنت کو سکیڑے گا نہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت کو بڑی وسعت ہے، اس کے دائرے کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے يُنشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا آخر، اللہ قیامت کے دن جنت کے باقی حصے کے لیے جو خالی پڑا ہے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، انہیں بسائے گا جنت میں، انہیں جنت میں بسائے گا۔ تو یہ خالق کائنات کی رحمت۔ تو بار کہ اس حدیث میں صفت رجل اور صفت قدم ثابت ہو رہی۔ رجل اور قدم کا ہماری لغت میں ظاہری معنی کیا ہے؟ پاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجل کا معنی جماعت ہے، یعنی جماعت الاناس، لیکن یہ معنی ظاہر نہیں ہے، یہ تعویل ہے۔ اس تعویل کی ضرورت، تشبیہ کا بت جو تراشا گیا ہے یہ پرلے درجے کی گمراہی۔ ایک تو خالق کائنات کے نصوص کو اور اس کی آیات کو
اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو غلط معنی دینا جو تشبیہ پر قائم ہے، اور پھر اس کا انکار کر دینا، یہ مرکب جرم ہے، ڈبل گناہ ہے یہ۔ تو عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان پر ایمان لے۔ کیفیت اللہ کے سپرد ہے، تشبیہ کا محظور ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کے شیان شان ہے ویسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے۔ جی